محترم ہم چوتھا سبق جو ہے اس کو دیکھتے ہیں الدرس الرابع نبدأ الدرس الرابع ہم چوتھا سبق شروع کرتے ہیں الصفحة التاسعة عشر الصفحة التاسعة عشر 19واں صفحہ من الکتاب کتاب میں سے نبدأ الدرس الرابع الصفحة التاسعة عشر تو اس میں ہے وہی جو پہلے ہم کر چکے البیت فی البیت البیت گھر فی البیت گھر میں البیت the house فی البیت in the house المسجد مسجد فی المسجد مسجد میں المکتب ڈیسک علی المکتب مکتب یعنی ڈیسک پر السریر چارپائی پلنگ علی السریر چارپائی پر پلنگ پر اس میں جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مثلاً فی ہے جس کا معنی ہے میں یا مثلاً الا جس کا معنی ہے کی طرف یا مثلاً اعلی پر اوپر تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں حروف جارہ یہ یہاں شد ہے جارتن اس کا معنی ہے زیر دینے والے الفاظ زیر سے کیا مراد ہے مثلا اب ہم نے کہا البیتو ہاں البیتو اب یہاں اگر ہم فی داخل کر دیں یہاں تو یہ ختم ہو جائے گا زبر اور یہ لام کے ساتھ مل جائے گا اور آخر میں یہاں زیر آئے فی البیت تو یہ جتنے بھی ہیں حروف جارہ ان کو انگریزی میں پریپوزیشنز تو یہ پریپوزیشنز جو ہیں فی الا علا من سے من میں نا سے ان اس کا معنی بھی سے ہے من حتی یہاں تک کہ مثلا حتی البیت حتی میں چلا یونیورسٹی تک چلا گھر تک چلا یہاں تک کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا تو یہ جو ہے فی الا علی من ان حتی با مثلا بالقلم قلم کے ساتھ بالقلم باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم باللہ تاللہ لأقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین تو یہ من ان حتی فی الا ان با تا یہ حروف جو ہیں یہ جار ہیں تا اس کا معنی تاللہ خدا کی قسم یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے یہ بھی با قسم کے لیے لیکن یہ تا قسم کے لیے خاص ہے قسم کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوتا اور یہ بات جو ہے یہ قسم کے لیے بھی ہے استعانت کے لیے بھی ہے استعانت بالقلم قلم کے ساتھ یعنی اس کی مدد سے بائی اور ود اور یہ جو ہے با قسم کے لیے بھی ہے اور یہ تا صرف قسم کے لیے تو ان حروف کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ایک تو اپنا فنکشن انجام دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ بعد والے کو زیر دیتے ہیں بعد والا جری حالت میں آ جاتا ہے
مطلب یہ واو بھی استعمال ہوتا ہے بائی کے لیے؟ ہاں وہ بھی ہے، لیکن واو عطف کے حوالے سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے اینا۔ اینا یہ انگریزی میں جو ویئر ہوتا ہے، کہاں، کہاں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا مثلا من، کون، ما، کیا، ماذا، ماذا، ما اور ماذا دونوں میں فرق کریں گے ہم۔ ما کیا، ماذا کیا، تو یہ جو ہے اینا کہاں، من کون، ما کیا، ماذا کیا۔ ماں بھی کیا ماں بھی کیا؟ ہاں دونوں میں یہ فرق ہے کہ مثلا اگر آپ نے یوں کہنا ہو یہ کیا ہے، ہم کہیں گے ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یوں کہنا ہو کہ آپ نے کیا کھایا، آپ نے کیا کھایا، تو آکالا ہوتا ہے، آکالا اس نے کھایا، اس ایک مرد نے کھایا۔ آپ نے کیا کھایا کے لیے کیا ہوگا، نہیں ابھی ماذا نہ بولے، اکلتا، اکلتا ہوگا تو نے کھایا، اکلتا تو نے کھایا۔ اب ہم اگر یہاں ماں یہ لگا دے، فرض کر لیں یہ ماں کیا، ماں اکلتا، تو اب یہاں یہ ماں جو ہے یہ بعض اوقات ڈڈ ناٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح ڈڈ سوال کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اب یہ امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ماں استفہام کے لیے ہے یا نیگیشن کے لیے، نیگیٹو ڈڈ ناٹ کے مفہوم کو ادا کر رہا ہے۔ یعنی ما اکلتا کا معنی ہے ہی ڈڈ ناٹ، اس نے نہ کھایا، اس ایک مرد نے نہ کھایا۔ تو ایسے ابہام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک لفظ بڑھا دیا ہے زا، ماذا اکلتا، یوں ہم کر دیں گے ماذا، ماذا اکلتا تو نے کیا کھایا، ماذا قرأت اليوم آج تو نے کیا پڑھا، ماذا اکلتا، ماذا اکلتا تو نے کیا کھایا، ماذا قرأتا تو نے آج کیا پڑھا، ماذا قرأت اليوم آج تو نے کیا پڑھا، آج تو نے کیا کیا۔ تو یہ مفہوم ادا کرنے کے لیے ہم ما اور ماذا کا امتیاز اس حوالے سے ہوتا ہے کہ سوالیہ جملوں کو منفیہ جملوں سے ماضی کے حوالے سے الگ کرنے کے لیے ماذا کا استعمال ہوگا کیا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اینا، من، ما، ماذا، ان کو ہم کہتے ہیں اسماء استفہام، اسماء استفہام، یعنی وہ اسماء، اسماء اسم کی جمع، استفہام یعنی سوال کرنے کے بارے میں، اسماء وہ اسماء نام جو سوالات پوچھنے کے لیے، کسی چیز کی نیچر یا حقیقت پوچھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ابھی آگے ہم جب استفہام، استفہام سوال کرنے کے حوالے سے استفہام۔ اب مثلا کتاب پہ دیکھیں اینا محمد، اینا محمد، ویئر از محمد، اینا محمد، محمد کہاں ہے، اینا عائشہ، اینا عائشہ، اینا الاستاذ، اینا المعلم، اینا الولد، کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اب ہم اینا محمد، محمد کہاں ہے، ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے، ہوا فی البیت وہ گھر میں ہے، ہوا فی المسجد وہ مسجد میں ہے، ہوا فی الکلیہ، کلیہ کالج کو کہتے ہیں،
ہوا فی الکلیہ وہ کالج میں ہے، ہوا فی الدکان وہ دکان میں ہے، تو یہ اس کا جواب ہوگا۔ وَأَيْنَ يَاسِرٌ یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام باتھ روم، ہوا فی الحمام حمام، اور ایک اور لفظ ہے ان کے پاس المرحاض، المرحاض، تو یہ المرحاض، یہ جو مرحاض یہ ٹوائلٹ، اور اس کی جمع المراحیض، المراحیض، المرحاض، المراحیض، حمام اور الحمامات، اس کی جمع حمامات، الحمامات۔ اور یہ جو مثلا اب اس کو حمام یا تو کہتے ہیں یا کہتے ہیں دورۃ المیاہ، دورۃ المیاہ، دورۃ المیاہ الرجالی، دورۃ المیاہ النسائی، تو دورۃ المیاہ یا دورات المیاہ جہاں یعنی پانی جو ہے وہ اویلیبل ہو، موجود ہو، تو اس کو دورۃ المیاہ، الحمام، المرحاض، المراحیض، الحمامات، دورات المیاہ۔ تو این آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، یہ باورچی خانے کچن، تو یہ الحمام اور مطبخ دونوں جو ہے یہ مولویانہ ذہنیت بتائی اس کی۔ تو این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ڈیسک کے اوپر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ اور گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ چارپائی کے اوپر ہے، پلنگ کے اوپر ہے۔ یہ بھی میرا خیال ہے گڑبڑی ہے۔ اچھا جی، الصفحہ العشرین، الصفحہ العشرین، نقلب، نقلب کا معنی پلٹنا، تو وہ کہے گا استاد یا طلامذتی قلبوا، قلبوا الصفحہ، قلبوا الصفحہ، صفحات تبدیل کرو۔ فنحن الآن وصلنا علی الصفحة العشرین، اب ہم 20ویں صفحے پر پہنچنے والے ہیں۔ عجب، عاجب، اس کا معنی ہے جواب دے، جواب دے۔ یہ لڑکا ہوگا تو عجب، اور بچی ہے تو اس کو ہم کہیں گے عجیبی، 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 بچہ ہو عجب، لڑکی ہو عجیبی۔ ان مانا سے، ان سے، عجب ان جواب دے، اور الاسئلہ، الاسئلہ سوال کی جمع ہے، سوال یا سؤلۃ، اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سوال یا سؤلہ، کوشچن۔ الآتیۃ، الآتیۃ دا کمنگ، الآتیۃ دا کمنگ، تو اس پورے کا مطلب بنا کہ آنے والے سوالات کے جواب دو، آنے والے سوالات کے جوابات دو، ریپلائی دا کمنگ کوشچنس۔ اب این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ مثلا کیا جواب دیں گے؟ ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب، یا یوں کہو الکتاب امامی، کتاب میرے سامنے ہے، الکتاب امامی، انا انظر فیہ، میں اس میں دیکھ رہا ہوں، تو الکتاب امامی یا الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب۔
کتاب میرے سامنے ڈیسک پر ہے. الکتاب امامی علی المکتب، کتاب میرے سامنے مکتب پہ اوپر ہے، ڈیسک کے اوپر ہے. این محمد، هو في الغرفة. ہاں، ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی المسجد، ہوا معی، وہ میرے ساتھ ہے. ہوا امامی، وہ میرے سامنے ہے. ہوا خلفی، وہ میرے پیچھے ہے. ہوا عن یساری، عن یساری، میرے بائیں طرف. یسار، یساری، بائیں طرف. عن خلفی، میرے پیچھے ہے. عن خلفی. عن یمینی، میرے دائیں طرف ہے. یمین دایاں، عن یمینی، یمینی. تو یمینی، یساری، خلفی، امامی. ہوا معی فی الجماعہ یا فی الغرفہ یا فی الصف، صف، فی الصف. ہوا معی فی الصف یا فی الفصل، فی الفصل، فی الفصل. فصل کمرہ جماعت، صف بھی کلاس جماعت. ہوا فی الفصل معی یا فی المدرسہ. این الساعة، الساعة علی الجدار. الساعة گھڑی، علی الجدار، علی پر، علی الجدار، علی الجدار. الساعة علی الجدار، الساعة علی المکتب، الساعة علی المنزلة. منزلہ یا طاولہ، طاولۃ ٹیبل، اور ٹیبل کو منزلۃ بھی کہتے ہیں. جداری کا کیا مطلب؟ دیوار. دیوار پر. طاولۃ ٹیبل جی، ہاں، اور المکتب ہم مکتب ڈیسک، یعنی جو چھوٹے حوالے سے ہوگا وہ ڈیسک ہے، بڑا ہو تو طاولہ یا منزل. این یاسر، تو مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے الساعة علی الید، فی یدی الید. یا علی رسغی. یہ جو ریسٹ واچ ہوتی ہے نا، رسغی، علی رے سین غنی، رسغی، یہ غین رسغی. یہ رسلی کا مطلب کدائی. ہاں اچھا. این یاسر، تو یاسر فی البیت، یاسر فی البیت، یاسر فی الفصل، یاسر فی الدکان، فی الحمام. اب نکل آنے دو اس ہاں. تو اینا آمینہ، تو آمینہ اس نے کیا کہا تھا؟ يا في المطبخ. مطبخ. تو ہیں تو آمینہ فی المدرسہ، آمینہ فی الکلیہ، آمینہ فی الجامعہ یونیورسٹی میں، فی البیت، فی الغرفہ، فی غرفتها. اگر وہ آمینہ اپنے کمرے میں ہے کیا ہوگا ندیم؟ آمنہ فی اپنے کمرے میں ہے غرفتي نا. غرفتنا. او ہو آمینہ تو فی، اب دیکھو میں لکھ رہا ہوں غرفتي. یہ دیکھیں یہ صحیح ہے یا غلط ندیم؟ مگر نہیں آتا. نظر دیکھ لیں. غرفتہا یہ غلط ہے. غلط ہے. نہیں ابھی ناصر تو نہ بولو. ندیم کیا غلطی ہے اس میں؟ یہ جی یہ تو دو کے لیے ہے نا. یہ ہاتھ جو ہے یہ دو کے لیے. اس کے کمرے میں یہ ہاتھ کی غلطی ہے. غرفتي بھی نہیں. بندہ ہے نا جی ہاتھ. غرفتي آئے گا. غرفتي ہاں مضاف ہے. ہاں آئے گا غرفتي. غرفتی، یعنی اس کو یوں کر دیں، یہ کر دیں. نہیں ہاں چھوٹی یہ آئے گا. وہ ہے متکلم کی یہ، وہ ہے. یعنی یوں کر دیں
ہیں یعنی کیا مانا؟ میرے کمرے اچھا اپنے غرفتی اپنے کمرے تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ میرے کمرے میں یا اپنے کمرے میں؟ میرے کمرے یہ اپنے کمرے میں بات نہیں کی اپنے کمرے میں اور میرے کمرے میں تو بڑا فرق ہے. اپنے کمرے میں تو ہے کہ ان ہر روم، اور آپ میرے میں یعنی مائی روم. تو اب پہلے تو یہاں غلطی تھی کہ یہ ہم نے ال داخل کر دیا. اس ال پر اس جہاں نہیں آئے گا. نمبر 2 یہ غرفت ہا آئے گا، غرفتی نہیں ہے. غرفتی کا معنی تو میرے کمرے میں. تو ہم کہیں گے آمینۃ فی غرفتہا، آمینۃ فی غرفتہا. متکلم نہ بھائی متکلم کیسے آ گیا؟ یہ ہے تھرڈ پرسن، واحد مونس غائب واحد مؤنث غائب. اور مفعولی حالت ہے. اوہو، مفعول کہاں سے آ گیا؟ مفعول تو آئے گا جب یہاں کوئی فعل ہو. یہاں فعل کون سا ہے؟ اپنے کمرے میں اس وقت ہاں اضافت ہے. ہاں، یہ مبتدا خبر ہے. آمینہ مبتدا ہے، آمینہ تو یہ مبتدا ہے، فی غرفتہا یہ خبر ہے. اضافی حالت ہے. اضافت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو صرف غرفتہا میں آئی ہے. اضافت اگر آئی ہے تو وہی ہاں ہی جو ہے نا وہ ہاں، وہ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جار مجرور جو ہے یہاں اضافت ہے، لیکن سارا مل کر یہ پریڈیکیٹ ہے. سارا ہاں، یہ مبتدا اور یہ خبر. اچھا جی، اب کہتا ہے ہاں جو ہے اس میں وہ تو اضافی حالت ہاں اس میں صحیح ہے، لیکن پورا خبر کے حوالے سے نا، خبر ہے اس کی. اب آگے ایک نیا جملہ اس نے بنایا ہے، آمینۃ آمینۃ فی الغرفۃ. ہاں ہاں، اپنے کہاں سے آیا؟ ہاں، کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ ہاں، لا. تو لا جب ہم نے کہا تو اس کا معنی تو وہ کمرے میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ اب اس کا جواب دیا ہیا فی المطبخ. مطبخ تو اس کو کہتے ہیں، اور طباخ، طباخ نان بھائی کو کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا مطبخ کا، کچن کا ایکسپرٹ، یعنی روٹی پکانے والا یا سالن یا جس طرح اس کو طباخ کہتے ہیں. طباخ شیف ہیں. ہاں، تو وہ طباخ ہے، یہ مطبخ ہے. اور یہاں پر آمینہ بہتر یہ تھا کہ یہاں پر یہ حل استعمال کرتا. حل 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 آمینۃ، حل آمینۃ فی الغرفۃ. تو جواب دیا نام یا لا ہی یا فی المطبخ یاسر فی المطبخ ہاں ہوا فی الحمام، ہوا فی الحمام. آگے کہتا ہے من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ آمینۃ فی الغرفۃ. آمینۃ فی الغرفۃ. ومن فی الحمام، حمام میں کون ہے؟ یاسر فی الحمام. ماذا علی المکتب، ڈیسک کے اوپر کیا ہے؟ الکتاب علی المکتب. ہاں، یا الساعۃ یا الکتاب علی المکتب. ماذا علی السریر، چارپائی پر کیا ہے؟ الساعۃ علی السریر. انا علی السریر. انا علی السریر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ میں چارپائی پہ ہوں. یہ تو وہ اپنی طرف سے جواب دے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں، انا علی السریر اور انا فی السریر. غلط ہے. کس کیوں آئے گا؟ یہ بستر میں ہوں. جس وقت آپ لیٹتے ہیں نا، لیٹتے ہیں اور چارپائی آپ کو پوری طرح اس وقت فی السریر، چارپائی الوالد فی السریر. اور جس وقت مثلا بیٹھا ہے، جس طرح جا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو ہاں اس وقت ہم علی السریر، علی السریر. ہم یہ تو نہیں کہتے ہم بستر میں جا کے بستر پر لیٹ گیا. نہیں، یعنی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی بستر کا وہ سارا جو سچویشن ہے نا، میں بستر میں ہاں وہ آپ کے اوپر گویا اس کا استیلا ہو جائے، دونوں جو ہے نا اس حوالے سے. اب اس کے بعد کہتا ہے اقرأ وقت
مع ضبط اواخر الکلمات. المدرسۃ اسکول، فی المدرسۃ تا کے نیچے زیر، فی البیت تا کے نیچے زیر، البیت پیش کے ساتھ، الغرفۃ کمرہ، الحمام پیش کے ساتھ، فی المطبخ زیر کے ساتھ، المکتب على المكتب علی المکتب، علی الکرسی السریر، السرير علی الکتاب كتاب فی المسجد. اقرأ واکتب. الطالب فی الجامعہ، الطالب the student is in the university. تو یہ جو الجامعہ ہے، الجامعہ تو یونیورسٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے الجامع، اور ایک ہوتا ہے الجامع. الجامع یہ الجامعہ تو یونیورسٹی کے لیے ہے، اور الجامع کس کو کہیں گے ندیم؟ comprehensive ہیں ہو سکتا ہے، لیکن شامل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کمپریہنسو. مطلب کوئی جامع چیز. مثلا المسجد، جہاں پر صلاۃ الجمعہ ہو نا جس مسجد میں، اس کو کہتے ہیں الجامع، ہر مسجد کو نہیں کہتے. تو ایسی مسجد کہ جہاں صلاۃ الجمعہ ہو وہ الجامع، المسجد الجامع. ہاں تو یہ کسی نے عرب بچے سے پوچھا ما هو الفارق بین الجامعۃ والجامع، کسی عرب استاذ نے پوچھا عرب بچے سے کہ جامعہ اور جامع میں فرق بتا، تو اس نے بہت ٹیکنیکلی فرق بتایا. کیا؟ نہ وہ تو تھا ہی. اس نے کہا المسجد، المسجد یصلی فیہ الرجال، الجامع کہ وہ مسجد کہ جہاں باہر مرد آ کر صلاۃ ادا کرے، الجامع ہے جی. وَيُصَلَّ فِيهِ النِّسَاء، الجامعہ، اور جہاں عورتیں جا کر پڑھیں وہ جامعہ. تو اب وہاں المسجد الجامعہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو دونوں حال میں مذکر ہے. تو بال اس نے اس تا سے جو ہے نا اندازہ لگایا کہ مذکر اور مؤنث کا یہاں فرق کس طرح پیدا کر دیا جائے. جس طرح کسی نے پوچھا اردو میں کہ غالب کی جو بیگم تھی اس کا کیا نام ہو، تو مجھے کیا ہو سکتا ہے، کیوں ندیم بھائی؟ غالباً ہاں تو ہیں الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، التاجر فی الدکان، التاجر فی الدکان، ہوا فی الدکان. القلم علی الکتاب، قلم کتاب پر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، یہ کمرے میں ہے. این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ڈیسک کے اوپر ہے. این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کمرہ جماعت میں یا جماعت میں ہے. اگر اس کو کمرہ جماعت کہیں گے تو پھر اس کے ساتھ غرفہ کا لفظ بنائیں گے، غرفۃ الفصل. غرفۃ الفصل، غرفۃ الفصل. یا ہوا فی آ جائے گا، ہوا فی غرفۃ الفصل، پھر زیر آ جائے گا، ہوا فی غرفۃ الفصل. این یاسر، اوہ آپ کیا کہتا ہے ندیم؟ هو في المرحاض. ہوا فی المرحاض، پہلے حمام میں داخل کر لیا آپ ٹائلٹ میں ہیں. الشمس والقمر فی السماء، حاض کے مرحاض ٹائلٹ. من فی الفصل، کمرہ جماعت میں کون ہے؟ اب وہ الفاظ ہیں محمد، خالد، حامد، یاسر، آمینہ، تو زینب، فاطمہ، مریم. اس میں صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہر وہ مؤنث نام ایسا جی، یہ آپ نے اس کا نہیں بتایا شمس والقمر فی السماء، یعنی یہ چاند اور سورج سما میں ہے، بلندی میں ہے، فضا میں ہے، آسمان میں. اچھا یہ جو لفظ ہو مثلا آمیناتو، عائشہ، کوئی بھی نام جو عورت کا ہو
اور اس وزن پر ہو آمینہ تو عائشہ تو فاطمہ تو خالدہ تو اس میں ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ اس پہ تنوین نہیں، نو تنوین، تنوین نہیں پڑھنی، آمینہ تن نہیں پڑھنا، عائشہ تن نہیں پڑھنا، یہ اس میں خاص حکمت ہے، تو وہ آگے اس پہ بحث کریں گے۔ ہوگی نہیں تنوین، پڑھنی ہیں؟ نہیں ہوگی نہیں نا تنوین، ہوئے گی، عرب تو نہیں پڑھے گا، ہم آپ پڑھ لیں گے، اس لیے اس کے علاوہ مونس کا اور بھی نام ہو مقصد ہو۔ زینب زینب پر تو ہے ہی نہیں نا، یہ وزن ایسا ہے کہ جس کے اوپر تنوین آتی ہے، مثلا فاعلتن کا یہ وزن ہے، فاعلتن، تو یہ وزن ایسا فاعلتن، عائشتن، آمنتن، تو اس لیے چونکہ اس پہ احتمال ہے تو فوراً پڑھے، اس لیے یہاں روکا ہے کہ یہاں نہیں پڑھنی۔ ایسا کہ جہاں پر اگر جیسے کوئی اور لفظ آتا ہے ہاں تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ نام ہے یا کیا فعل نہیں، ہے۔ یعنی یہ وزن ہو اس کا، یہ وزن ہو اس کا، کوئی بھی وزن جو اس وزن پر ہو، نام ہو فاعلاتن، یہ قاعدہ ہے، یہ وزن ہو اور وہ کسی عورت کا نام ہو، علم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، پرٹیکولر نیم ہو، پرٹیکولر نیم ہو پرٹیکولر پرسن، اور وہ پرسن جو ہے وہ فیمینن ہو، ایسی صورت کے اندر اس پہ تنوین یہ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ صاحب تجوید جو ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، تو ہم اینی تو نہیں کہیں گے، کس کو؟ تنوین جو ہے وہ یا ایڈ کے لیے ہے، تو ہم نام کے لیے کبھی نہیں لگائیں گے۔ نہیں، یہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے، اس میں بھی ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ورنہ جو ہے نا بحث ذرا ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، اس وقت صرف اتنا ہی دیکھ لیں۔ تو عمار نام، سعید نام، علی نام، عباس نام، عائشہ تو مؤنث، خدیجہ تو عورت کا نام، صفیہ تو عورت کا نام، رقیہ تو نام۔ اب نیچے اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، اس کو پر حامد، زینب، آمنہ، عمار، سعید، فاطمہ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشہ، محمد، صفیہ، خدیجہ۔ کیسے بھی مریم ان پہ بھی نہیں، مریم، ہاں۔ البیت آگے، من البیت، کیسا کسی وزن پر بھی ہو اس کو نہیں آئے گی اس کو۔ نہیں، یہ میں نے کہا کہ فاعلتن کا بھی وزن ہے، مریم جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، مریم جو ہے یعقوب، ابراہیم، اسحاق، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اجمع، یہ باہر سے جو الفاظ آ جائیں اور وہ ثلاثی نہ ہو، ہر وہ لفظ جو فارن ہو اور وہ 3 لفظ سے زائد ہو تو اس پر بھی تنوین نہیں پڑتے، ابراہیم، یعقوب، یوسف، اسماعیل، البتہ نون، یہ چونکہ 2-3 ہے، نون واو ہے، اس پہ تنوین آئے گی۔ ایسا یہ خدیجہ اور رقیہ اس وزن پہ نہیں ہے، ہاں لیکن آخر میں تے آتی ہے۔ ہاں، اس پہ یہ بھی ایک چیپٹر ہے مستقل کہ کہاں اسماء پہ تنوین پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی، تو میرے ہاں تو یہ 14واں سبق تھا، تو اب یہ شاید ذرا آگے چلا جائے۔ تو اب اس کے بعد البیت گھر، من البیت گھر سے، المسجد مسجد، الی المسجد مسجد کی جانب، المدرس، اب یہ ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ اور کنورسیشن۔ المدرس، یہ استاذ مدرس ہے اور شاگرد محمد، ان کے مابین ایک ڈائلاگ ہے، شروع یہاں سے ہوتا، المدرس من این انت، من سے، من سے، انت تو، اور این کہاں، من این کہاں سے، من این انت
کہاں سے اور اگر عورت ہے من این انتی، جمع ہے من این انتم، من این انتن، من این ہم، من این ہن، ہاں من این ہی، ہاں نہیں، من این ہی، فرام ویئر از شی، من این ہما، من این نحن، ہم کہاں سے ہیں، من این آنا، تو یہ جواب دیتا ہے آنا من الیابان، یا جاپان جو ہے اس کو یابان کہتے ہیں، آنا من الیابان، آنا من پاکستان، آنا من پاکستان، ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے، ہوا من السین، چین کو سین کہتے ہیں، تو ومن این حامد، حامد کہاں سے ہے، حامد کہاں سے ہے، ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے، این عباس، اب وہ تھا من این کہاں سے ہے، اور اب یہ کہتا ہے این عباس، عباس کہاں ہے، وہ تھا کہاں سے ہے اور یہ کہاں ہے، این عباس، کہاں ہے عباس، جواب دیتا ہے خرج، نکل چکا ہے، نکل گیا ہے، خرجہ نکل گیا ہے، تو وہ پوچھے گا مثلا الی این خرج، الی این کہاں کی طرف، الی این خرج، وہ کدھر گیا ہے، الی این خرج، کدھر کو وہ نکلا ہے، تو این ذهب، وہ کہاں گیا ہے، ذهب الی المدیر، ذهب الی المدیر، مدیر کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن جو کر رہا ہو، ڈائریکٹر، تو ذهب الی المدیر، وہ ڈائریکٹر کی طرف گیا ہے، پرنسپل کی طرف گیا ہے، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کدھر گیا ہے، ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاض، تو وہ ٹائلٹ کی طرف گیا ہے۔ آپ تمارین اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالات کا جواب دو، من این انت، آپ کہاں سے ہیں، مثلا انا من پاکستان، انا من پاکستان، انت من فلپین، فلپین، لا انا من ہاں باقی لا انا من پاکستان، من الصین، چین سے کون ہے، تو وہ کس کو کہا تھا، عمار، عمار، عمار من الصین، ہاں من این حامد، حامد کہاں سے ہے، کیا کہا تھا، ہوا من الہند، یا حامد من الہند یا ہوا من الہند، این ذهب عباس، عباس کہاں گیا ہے، ذهب الى المدیر، ذهب الى المدیر، اذهب علی الى المدیر، کیا علی مدیر کی طرف گیا، لا، علی ذهب الى المرحاض، ذهب الى المرحاض، تو اقرأ واکتب ما ضبط اواخر الکلمات، الغرفۃ کمرہ، من الغرفۃ کمرے سے، من الحمام حمام سے، المرحاض، الی المرحاض، الی کی وجہ سے، الیابان، الفلپین، من الہند، زیر دال کے نیچے زیر، الی الصین، نون کے نیچے زیر، اقرأ واکتب من این فاطمہ، فاطمہ کہاں سے ہے، تو کوئی مثلا فاطمہ من لاہور، فاطمہ من پاکستان، فاطمہ من الہند، ہی من الہند، جواب دیتا، خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، تو استاذ کمرہ جماعت سے یا جماعت سے نکلا اور ڈائریکٹر کی طرف، پرنسپل کی طرف گیا، ذهب التاجر الى الدکان، تاجر دکان کی طرف گیا، تو ان کے تراجم جو ہے یہ کاپیوں میں باقاعدہ لکھنے ہیں، خرج حامد من الغرفہ وذهب الى الحمام، کمرے سے نکل گیا اور حمام کی طرف گیا، من خرج من الفصل، کمرہ جماعت سے یا جماعت سے کون نکلا، خرج الطالب من المدرسہ وذهب الى السوق، اب یہاں قاف کے نیچے زیر کیوں آئی، الى السوق، الى کی وجہ سے، تو طالب علم مدرسہ سے نکلا اور مارکیٹ کی طرف گیا، خدیجہ تو من الصین، خدیجہ چین سے ہے، وخالد من الیابان، خالد جاپان سے ہے،
ز اگلی ز، یہ ز کا معنی پٹ، رکھ، اس کا معنی ہے رکھ، پٹ، اور عورت ہو تو اس کو زئی کہنا ہے، زواد کی زبر زئی، تو رکھ، زئی، فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسب، کہتا ہے رکھو خالی جگہ میں جو آگے آ رہی ہے حرف جر جو سوٹیبل ہو، مناسب ہو، سوٹیبل، حرف جر مناسب، اب حروف جر جو ہو یہ دیے من، الی، فی، علی، تو مثلا الکتاب علی المکتب، الطالب فی الفصل، ذهب حامد الى الجامعة، خرج المدير من المدرسة، ذهب محمد الى الصين، الى کی طرف، ذهب محمد الى الصين من اليابان، جاپان سے چین کی طرف محمد گیا، ہاں الى الصين، الکلمات الجدیدہ، المدرسة، الفصل، الحمام، المرحاض، المطبخ، الغرفة، الجامعة، السوق، اليابان، الصين، الهند، الفلبين، المدير، ذهب، خرج، حروف جر، فی، علی، من، الی، من حروف الجر، یہ جو فی، علی، من، الی ہیں یہ حروف جر میں سے ہیں۔ فنتوقف الى هذا الحد، قد انتهينا من الدرس اليوم، قد انتهينا من درس اليوم، آج کے دن سے ہم فارغ ہوئے، تفرغنا، تفرغنا، فارغ ہوئے ہم، قد انتهينا، اختتام کو پہنچا، انتہا ینتہی اختتام کو پہنچنا، توقفنا، یہاں ہم آ کر رک گئے، تفرغنا من درس اليوم، قد انتهينا درس اليوم، قد توقفنا الى هذا الحد اليوم۔ تو آپ کو جملے لکھنے ہیں اور ان کو الگ سے یعنی ایک کاغذ پر کر کے اس کو لانا ہے، تو کیا نہیں وہ یہ تو ساری کرنی ہے نا، اب تک کی جتنی ہے یہ ایک الگ کاپی پر کرنی ہے، ایکسرسائزز کی 2 کاپی ہوں گی، الاختبار الاول، ہاں الاختبار، اختبار ٹیسٹ، الاختبار الاول، اس پہ پہلے سوال نمبر 1، سوال نمبر 1، لفظ کی قسمیں بتائیں، لفظ کی قسمیں بتائیں۔ نمبر 2، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، فعل اور اسم، فعل اور اسم کو کون سی چیز الگ کرتی ہے، کون سی چیز الگ کرتی ہے؟ نیز اسم کی کم از کم 3 علامات بتائیں، اسم کی کم از کم 3 علامات بتائیں جو اسے فعل سے جدا کرتی ہیں۔ سوال نمبر 3، اسم ضمیر کے 14 سیرے رفعی حالت کے
14 सीगे रफी हालत के रफी के मराद हुआ का नहनु रफी हालत के मुखातिब और ऐसे सारे 14 हो गए रफी हालत के। यानी तीसरा सवाल है इसमें ज़मीर के 14 सीगे रफी हालत के। नंबर 14 सीगे नस्बी हालत के मफूली हालत के और 14 सीगे मफूली हालत के और 14 सीगे इजाफी हालत के ताहीर कीजिए। आगे 5 इजाफी हालत जदी हालत या इजाफी हालत। सवाल नंबर 4 हाँ सवाल नंबर 4 ये मेरा घर है। तर्जुमा कीजिए ये मेरा घर है। ये मेरा घर है ये मेरा घर है, इसको क्या करना है? तर्जुमा करना है अरबी अरबी में उर्दू से अरबी में तर्जुमा कीजिए। ये मेरा घर है वो उस औरत का लड़का है। वो उस ब्रैकेट में उस औरत का लड़का है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं इस स्कूल का उस्ताद हूँ। उस्ताद मुअल्लिम या मुदर्रिस। अब्बास कहाँ है? वो मस्जिद की तरफ निकला है का तर्जुमे की जरूरत नहीं, खाराजा काफी है। आपने मेरी मदद की। आप यानी मुज़क्कर है वाहिद है। आपसे लिख लें वाहिद है मुज़क्कर है मुखातब। आपने मेरी मदद की। मदद करना नासाना और मैंने आपकी मदद की। आगे उस एक औरत ने मेरी मदद की और मैंने उस एक औरत की मदद की। उन सब मर्दों ने उन सब औरतों की मदद की। उन सब मर्दों ने उन सब औरतों की मदद की। आगे तुम सब मर्दों ने उन सब मर्दों की मदद की। तुम सब मर्दों ने उन सब मर्दों की मदद की। अगला नंबर 10 तुम सब औरतों ने तुम सब औरतों ने उन सब औरतों की मदद की। 15 हो जाए तो मुझे बता। आगे तुम सब औरतों ने उन सब औरतों की मदद की। अब आगे उन सब औरतों ने तुम सब औरतों की उन सब औरतों ने तुम सब औरतों की मदद की। आगे मेरी मदद किसने की। मेरी मदद किसने की। हो गए 15 12 15
وہ جو ہے کہ اس ایک عورت نے میری مدد کی اور میں نے اس سے ایک عورت کی مدد کی، یہ ایک ہے تو یہ ہے 15 ہو گئے. اچھا یہ سوالات کتنے ہوئے؟ یہ تو ایک سوال ہے، 4 سوال ہو گئے. اچھا اب آگے کریں. اگلا سوال عربی سے اردو میں ترجمہ کریں. عربی سے اردو میں ترجمہ کریں. ہاذا ارنبی، الف را نون با یا، ارنبی، ارنب خرگوش کو کہتے ہیں. ہاذا ارنبی وذالک ارنبک، ہاذا ارنبی وذالک ارنبک. ہاں کاف زبر. یہ 2 جملے ہیں یا ایک جملہ؟ ایک جملہ ہی. ہاں. این حمارہ، این حمارہ، حمارہ، حمارہ فی السوق، حمارہ فی السوق، سوق. ہاں. احاذا بیتک، اگلا جملہ احاذا بیتک، احاذا بیتک، قاف کی زیر، لا، حاذا احاذا بیتک، احاذا بیتک، لا، حاذا بیتھا، حاذا بیتھا، لا استاد، حاذا بیتھا، لا، حاذا بیتھا. این الطبیب یا این طبیبون، این طبیبون، این طبیبون، ہوا فی عیادتہ، ہوا فی عیادتہ، عیادہ کہتے ہیں کلینک. ہوا فی عیادتہ، ہوا فی عیادتہ. این الممرضۃ یا این ممرضۃ، میم میم رے ضاد بولتے. این ممرضۃ، ممرضۃ، میم میم رے ضاد، ضاد صاد ضاد بولتا. ممرضہ نرس کو کہتے ہیں. این ممرضۃ، ہاں میم میم را اکٹھا یہ ایک لفظ، ضاد بولتا، ضاد اور بولتا. ممرضۃ. ہی فی المستشفى، ہی فی المستشفى، ہاں ایک ہے. ہی یہ ہی فی المستشفى. ممرضہ اس طرح لکھنا ہے، ممرضۃ. هل ذهبت إلى الصين، هل ذهبت إلى الصين، هل ذهبت، تا زبر، إلى الصين، إلى الصين. ہاں هل ذهبت إلى الصين، کیا تو چین گیا ہے؟ هل ذهبت إلى الصين، لا، لا. ذهبت إلى اليابان، لا، ذهبت إلى اليابان.
لا السين السين إلى السين لا ذهبت إلى اليابان ذهبت ذهبت إلى اليابان یعنی آگے منديله واسخ منديله واسخ منديله واسخ وقميصه نظيف. یہ جب 10 ہو جائے تو یہ 7 ہوئے. ہاں منديله واسخ وقميصه نظيف. قميصه نظيف. ہاں نظيف. ذلك سكر وهذا لبن. سكر وهذا لبن. آگے القلم جدید والمكتب قديم الباب مفتوح. اگلا الباب مفتوح والطالب غائب. والطالب غائب. 10 ہو گئے جی. نہیں 10 ہو گئے 10. جی. چلیے الباب مفتوح والطالب غائب. یہ گھر لے کے جانا ہے ابھی کرنا نہیں گھر سے کر کے لا. لیکن ایمانداری سے ہاں مہربانی سے بھی کرے گا وہ بھی والطالب غائب. والطالب غائب ہے. present نہیں ہے.